بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما كانوا یکذبون۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے اور حقیقت میں وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے، اب ان کی اس حرکت کی وجہ اور ریزن بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض، منافقین کے دلوں کے اندر ایک مرض ہے، اور یہ جو مرض ہے جس کی طرف باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یہ کفر کا مرض ہے اور حقیقت سے مخالفت کا مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا ہے۔ اس مرض کے بڑھنے سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقبولیت اور آپ کی کامیابی اور اسلام کا پھیلنا تھا، جس نے منافقین اور یہودیوں کے دل کے اندر حسد اور کینے کو پیدا کیا۔ ایک بغض ان کے اندر پہلے موجود تھا کہ وہ بنی اسرائیل کے سوا کسی کو بھی عزت دینے کو تیار نہ تھے اور اپنے ماں سوا کا انکار کرتے اور کفر کرتے تھے۔ اس کفر کے مرض کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہرت، مقبولیت اور کامیابی نے اور بڑھا دیا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بنی اسماعیل کے ساتھ تھا اور یہود کا تعلق بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، اور بنی اسرائیل اپنے زعم کے اندر خود کو اس قدر عرفہ و اعلیٰ سمجھتے تھے کہ وہ کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ اب جب اللہ پاک نے اپنے آخری نبی کو اولاد بنی اسماعیل میں سے مبعوث فرمایا تو ان کے حسد اور بغض میں مزید اضافہ ہو گیا۔ قرآن پاک نے ان کے انجام کار کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ عذاب علیم ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ منافقین اور یہود کیا جھوٹ بولتے تھے؟ منافقین اور یہود ایک ایسا جھوٹ بولتے تھے کہ جو بالکل واضح اور سچ تھا، اور سچ کے اوپر اتنی زیادہ ملمہ سازی کرتے تھے کہ سچ کو چھپاتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا اور ہر نبی نے اپنے امتیوں سے یہ وعدہ لیا کہ تمہارے اندر نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی تائید اور نصرت کرنی ہے۔ قرآن پاک نے یہودیوں کے دلی کیفیت کو، کہ جس قدر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا وعدہ ہمارے پیغمبروں نے لیا، ہمارے آباء و اجداد نے لیا اور ہمارے پیغمبروں سے خدا نے لیا، یہ وہی پیغمبر ہیں، ان کی ساری نشانیاں موجود ہیں اور بالکل انہی کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ نشانیاں اس قدر تھی کہ اللہ رب العالمین نے جب اپنے ہر پیغمبر کو بھیجا تو ہر پیغمبر نے اپنے امتیوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی خبر کو بیان کیا۔ امتیوں نے آپ کے بارے میں نشانیاں طلب کی تو ہر نبی نے کوئی نہ کوئی نشانی ان کے سامنے بیان کی۔ اب وہ نشانیاں سینہ بسینہ چلتی ہوئی یہود تک پہنچی تھی، اس لیے یثرب کہ جو پہلے یہاں یہودی آباد نہ تھے، ان کے علماء اور ان کے اسلاف اس وجہ سے اس شہر کا انتخاب کیا تھا کیونکہ اس شہر کے اندر نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا۔ اب یہود کی مدینہ طیبہ میں آمد اور ان کی یہاں آباد کاری کا بنیادی مقصد نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانا تھا۔ ان کے ہر پیغمبر نے، ہر نیک آدمی نے ان سے یہ عہد لیا ہوا تھا کہ تم ان پر ایمان لے آؤ گے، اور اتنی زیادہ نشانیاں بیان کی ہوئی تھیں کہ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں تو کوئی انسان غلطی کر سکتا تھا، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے میں کوئی شخص غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ حق اس قدر واضح تھا۔ اب اس قدر واضح حق ہونے کے باوجود جب انہوں نے جھوٹ بولا اور یہ بات کہی کہ ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں، یہ کوئی اور ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، جن کا
وعدہ ہمارے اسلاف نے لیا ہے وہ تو کوئی اور پیغمبر ہے۔ یہ اس قدر شدید جھوٹ تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے بیان فرمایا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اس جھوٹ بولنے کی سزا کے طور پر ان کو دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ قرآن پاک نے کہا يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، وہ نبی پاک علیہ السلام کو اس قدر زیادہ جانتے تھے جیسے یہ اپنے حقیقی بیٹوں کو جانتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نشانیاں جو انہوں نے سنی تھیں، ان کی کتابوں میں تھی، ان کے اسلاف نے بیان کی تھی، وہ حضور پاک علیہ السلام کی انہوں نے دیکھ لی تھی، جان لی تھی، یقین کر لیا تھا، لیکن حسد اور بغض کے مارے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے عداوت رکھی اور جھوٹ بولا۔ اس جھوٹ پر ان کے لیے عذاب علیم کی وعید بیان فرمائی گئی ہے۔ جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ جو بات حقیقت کے خلاف ہو اس کو جھوٹ بولتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہو، بیان کچھ اور کیا جائے وہ جھوٹ ہے۔ اور چونکہ حقیقت یہ تھی کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کو جانتے تھے، آپ کے سچا ہونے کو جانتے تھے، نبی برحق ہونے کو جانتے تھے، لیکن اس کو چھپایا اور یہ کہا کہ ہم نہیں جانتے، حقیقت کے خلاف بات کی اور سچ کو چھپا لیا، یہ اس وجہ سے جھوٹ کے مرتکب ٹھہرے۔ جھوٹ کی مذمت بیان کرتے ہوئے نبی آخر و زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، جھوٹ انسان کو گناہ تک لے جاتا ہے اور گناہ انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے جھوٹ گویا کہ انسان کو جہنم میں جانے کا واسطہ بن جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس وجہ سے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں بھی جھوٹ بولنے والوں پر لعنت کا ذکر کیا گیا ہے۔ انسان کو ہر بات سنی سنائی لوگوں کو بیان کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ جھوٹ بولنا تو حرام ہے، کیا کوئی ایسا موقع بھی ہے کہ جس موقع پر شریعت کی روح سے جھوٹ بولنے کے اندر نرمی اور رخصت دی گئی ہو؟ جی ہاں، 3 مواقع ایسے ہیں۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ 3 مواقع پر جھوٹ بولنے میں رخصت ہے۔ ایک جنگ کا موقع ہے، دشمن سے جنگ جیتنے کے لیے جنگی چالوں کے طور پر ایک جھوٹ کا سہارا لیا جائے، اور دوسرا 2 ایسے لوگوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے جن کا تعلق ٹوٹ چکا ہو، ان کا تعلق جوڑنے کے لیے، صلح کروانے کے لیے کسی شخص کی جھوٹی تعریف کر دینا، اس میں رخصت دی گئی ہے۔ اور تیسرا اپنی بیوی اور زوجہ اور منکوحہ کی جھوٹی تعریف کرنے کے اندر بھی شریعت نے رخصت دی ہے۔ اسی حوالے سے اہل علم لکھتے ہیں اگر کوئی نیک مقصد ہو اور نیک مقصد کے حصول کا ذریعہ صرف جھوٹ بولنا ہو تو وہاں بھی انسان کے لیے مباح ہے، یعنی جائز ہے کہ انسان جھوٹ کا سہارا لے لے۔ عمومی طور پر یہ جملہ سننے کے اندر آتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ کا سہارا لیا اور 3 مواقع پہ جھوٹ بولا ہے۔ اس بات کے اندر کس قدر صداقت ہے، اس کو جاننے کے لیے حدیث مبارکہ کا مطالعہ ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جھوٹ بولنے کی نسبت کی گئی ہے۔ آیا واقعتاً جناب ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا تھا یا حقیقت میں کچھ اور معاملہ تھا؟ تو اہل علم بیان فرماتے ہیں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا تھا بلکہ تعریض اور توریہ کا سہارا لیا تھا۔ سوال یہ ہے، یہ تعریض اور توریہ کیا ہوتا ہے؟ تعریض اور توریہ یہ ہوتا ہے کہ اصل خبر کو چھپا کر، حقیقت کو چھپا کے کچھ اور چیز ظاہر کر دینا، اشارہ کسی اور جانب کرنا اور مراد کسی اور چیز کو لینا، یہ توریہ ہے، یہ تعریض ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے تعریض سے کام لیا تھا، آپ نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ جہاں تک تعریض کا سہارا لینے کی بات ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاریض یعنی تعریض اور توریہ میں جھوٹ سے بچنے کی گنجائش موجود ہے۔